أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مفسدون ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم. دوستو، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 13 تک تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست بار سے قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، دوست بار کے لیے اور حضور کی ساری امت مسلمہ کے لیے اس کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک منافقین کے اس کردار کا، ان کرتوتوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے انہیں فرمایا، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ منافقین کا فساد یہ تھا، ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شانوں سے یہ نفرت کرتے تھے، اور مسلمانوں کی کامیابیوں سے یہ خفا تھے، پریشان تھے، انہیں کامیابی کیوں مل رہی ہے۔ اور پھر مسلمانوں کے جو راز ہوتے، یہ راز یہود و نصارہ کے اندر جا کے انہیں بتاتے، جس کے سبب سے پھر مسلمانوں کے اندر، یہود و نصارہ کے اندر جنگیں ہوتی۔ ان جنگوں کے سبب سے جو زمین کے کھیت ہوتے وہ تباہ ہو جاتے، مال مویشی ہلاک ہو جاتے، اور انسانوں کا قتل عام ہوتا۔ تو یہ خوش ہوتے اور یہ کہتے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، لیکن وہ اس ذہانت سے، اس فعل سے، اپنے کاموں سے وہ خوش تھے کہ ہمارے کام اچھے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب انہیں کہا جاتا لا تفسدوا، نہ فساد پھیلاؤ، فی الارض، زمین میں، تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ زمین میں جو فساد پھیلاتی ہیں وہ منافق ہوتے ہیں۔ مسلمان کبھی فساد نہیں کرتا، مسلمان کبھی جھگڑے فسادوں کا سبب نہیں بنتا، بلکہ وہ اصلاح کرتا ہے، ایک دوسرے کی بھلائی چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو منافقین نہ خوش ہوتی ہیں، تو الٹا یہ کہتے قالوا انما نحن مصلحون، کہ بے شک ہم تو بولتے، بے شک ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو ان کی بہتری کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا الا انہم، خبردار سنو، بے شک وہ ہم المفسدون، وہ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ یہاں تک گر گئے، یہاں تک ان کا ذہن کام نہیں کرتا کہ اس فساد کو کہتی ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ فرمایا انہیں شعور تک نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس انسان سے اللہ ناراض ہو، اللہ کا قرآن بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے، سورۃ الفاتر کے اندر
فرمایا ان لوگوں کے جو کام ہوتے ہیں برے ہوں انہیں وہ اچھے لگتے ہیں، ان کے برے اعمال انہیں مزین کر کے انہیں خوبصورت کر کے دکھایا جاتا ہے، وہ دیکھتی ہیں ہمارے کام سارے ہی اچھے ہیں۔ تو کسی انسان سے کہیں جو غلط کام کر رہا ہے وہ آپ کو الٹا کہے گا نہیں میں تو اچھا کر رہا ہوں، تو سمجھ جائیں اللہ اس سے ناراض ہے۔ کوئی آدمی ملاوٹ کر رہا ہے، آپ کہیں یار یہ تو ملاوٹ ہے، آپ کیوں اس کام کے اندر، ان کاموں کے اندر، ان فعلوں کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں، ان چیزوں کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں، وہ کہیں گے نہیں ہم تو اچھا کر رہے ہیں، تو سمجھ جائیں اللہ ان سے ناراض ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا الا انہم ہم المفسدون، خبردار بے شک وہی مفسدون فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون انہیں شعور تک نہیں۔ جس وقت انسان اس حد پہ کھڑا ہو تو پھر وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن کے کھڑا ہے، اللہ ان کے کاموں سے خوش نہیں۔ آگے اللہ پاک نے آیت نمبر 13 کے اندر فرمایا 11 کے اندر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جائے، یہ خاص بات، جب ان سے کہا جائے آمنو ایمان لے آؤ، کیا وہ پہلے ایماندار نہیں تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نمازیں نہیں ادا کر رہے تھے، ان کا ایمان صرف زبانی تھا، دل کا ایمان نہیں تھا۔ یہاں اللہ پاک نے یہ فرمایا ایمان لے آؤ جس طرح وہ لوگ ایمان لائے، جیسے ایمان اور لوگ لائے اسی طرح کا ایمان لاؤ۔ اوروں سے مراد کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں، یہ یہودی عالم تھے اور اس دین سے نکل کے دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اس کے جتنے ساتھی تھے وہ دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفائے راشدین تھے، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا حضرت علی شیر خدا، یہ چاروں خلفائے راشدین مراد تھے۔ اب دیکھیے اللہ ان کے ایمان جیسا ایمان کا حکم دے رہا ہے کہ ان جیسا ایمان لے آؤ جس طرح حضور کے وہ صحابہ ایمان لے آئے۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، فرمایا ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے۔ اب سنیے ان لوگوں کی بات، قَالُوا أَنُؤْمِنُ، کیا ہم ایمان لے آئیں؟ کما امن السفہاء، جیسے بے وقوف ایمان لے آئے، جیسے بے وقوف۔ یہ انہوں نے حضور کے صحابہ کی شان کے اندر گستاخی کی، تو سمجھ جائیں جو حضور کے صحابہ کی شان کے اندر گستاخی کرے وہ کون ہے؟ وہ منافق ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ آج وہ لوگ سمجھیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی شان کے اندر گستاخی کرتے ہیں، یا اہل بیت اطہار کی شان کے اندر گستاخی کرتے ہیں، یا اللہ کے نبیوں کی شان کے اندر گستاخی کرتے ہیں، یا اس قرآن کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا، ان لوگوں نے فقط اتنا کہا بے وقوف، یعنی بے عقل آدمی، جس کی عقل نہ ہو اسے بے وقوف کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان جیسا ایمان لے آئیں جیسے وہ بے وقوف لوگ ایمان لے آئے جن کا ذہن کام نہیں کرتا اور وہ پاگل لوگ ہیں۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا الا انہم، خبردار، یہ جواب کس کا ہے؟ یہ اس رب کا جواب ہے۔ ذرا وہ لوگ اس قرآن کو پڑھیں جو سیدنا ابو بکر کی شان کے اندر گستاخی کرتے ہیں، سیدہ حضرت عائشہ کی شان کے اندر گستاخی کرتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم کی شان کے اندر گستاخی کرتے ہیں۔ ذرا خیال کریں، اس آیت کو پڑھیں، یہ جواب کسی مفسر کا نہیں، کسی عالم دین کا نہیں، اللہ کا جواب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الا، خبردار، انہم، بے شک وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں، فرمایا ہم السفہاء، فرمایا یہی لوگ بے وقوف ہیں جنہوں نے اعتراض کیا حضور کے صحابہ کے اوپر، جنہوں نے اعتراض کیا میرے نبی کے صحابہ پر اور حضور کے صحابہ پر اعتراض کرنے والے، انہیں بے وقوف پاگل کہنے والے، اللہ نے فرمایا یہی تو بے وقوف ہیں جو اعتراض ان کے اوپر کر رہے ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ،
فرمایا لیکن یہ جانتے نہیں، ان کا علم ہی نہیں، ان کا ذہن ہی کام نہیں کرتا۔ تو اس لیے جو حضور کے صحابہ کی شان کے اندر گستاخی کرے، یہ فعل کس کا ہے؟ یہ منافقین کا فعل ہے اور مسلمان کا فعل نہیں۔ جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ گستاخی کرے یا اقام الہی کو برا جانے تو فرمایا یہ مسلمان ایماندار کبھی نہیں کہہ سکتا، یہ منافق ہی کہتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو منافقین کے جیسے عملوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ ہمیں زبان سے اور دل سے جو بات اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اسی طرح کی ہمیں زندگی گزارنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ السلام کی شریعت طیبہ اور آپ کی سنتوں کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔